میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے۔ ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو، عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ بہت سے سوالات کیے جا رہے تھے کہ نواز شریف کیوں الیکشن کمپین کے لیے نہیں جا رہے، اور بالآخر آج مریم نواز نے اوکاڑا سے الیکشن کمپین کا آغاز کیا۔ جلسہ کامیاب رہا یا فلاپ رہا، اس پر ہم بات کریں گے، اور کیا مریم نواز نے اس میں خصوصی باتیں کہیں اس پر بھی ہم آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا، جس میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے پابند کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو خدشات اور خطرات ہیں اور جو ان کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کرے۔ بہرحال اس کے آج ہیئرنگ تھی، اور آج بڑا زبردست مکالمہ دیکھنے میں آیا لطیف کھوسہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور اس میں بعد میں جب لطیف کھوسہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہی باتیں اسی طرح انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی کی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی جن فیصلوں کی بدولت اور جن حالات میں ان کو پروموٹ کر کے اوپر لایا گیا تھا، انہی طرح کے حالات سے گزرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا انہوں نے کہ سیاسی قیادت کو اس طرح کے فیصلوں سے اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کی مثال دی، انہوں نے نون لیگ کی مثال دی، نواز شریف کو ختم کیا جانے کی جو پلاننگ تھی اس حوالے سے انہوں نے بتایا۔ اور خود پی ٹی آئی بھی کہا کرتے تھی کسی زمانے میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 12ویں کھلاڑی ہیں، گویا کہ ایک لحاظ سے پی ٹی آئی بھی ان جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ختم نہیں ہو سکی۔ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نون لیگ کو جنرل مشرف کے دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی لیڈر اور وہی جماعت ختم ہوتی ہے جس کو عوام قبول نہ کرے، اور جس جماعت اور جس لیڈر کو عوام قبول کرتی ہے اس کو فیصلوں کے ذریعے سے، اس کو جبر اور تشدد کے ذریعے سے، استحصال کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جمہوری روایات کو برقرار رکھنا اس ریاست کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ بات کون سمجھائے کہ جن فیصلوں کی بدولت، جس جبر اور تشدد کے ذریعے سے، جس استحصال کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو اوپر لایا گیا تھا، اس وقت کاش یہ پی ٹی آئی سمجھ لیتی کہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے سے جب ہم اوپر آئے ہیں تو اسی طرح کے فیصلوں سے گزر کر پھر انہیں ختم کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سیاسی کلچر، ہمارا سیاسی نظام، ہماری سیاسی قیادت اس قابل ہی نہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر قائم رہتے ہوئے اپوزیشن کا کچھ عرصہ گزار سکے۔ وہ ہمیشہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھی ہے تو اس وقت تک جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسے یعنی اسے یقین دہانی جب کروا دی جاتی ہے کہ آپ کو اقتدار میں حصہ دے دیا جائے گا، تو فوراً اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ان کا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال جس میں عبداللطیف کھوسہ صاحب نے میڈیا ٹاک سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس سے پی ٹی آئی کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور پی ٹی آئی کو جو 223 مخصوص نشستیں ہیں ان سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا، اور ہم ان حالات میں کہ جب ہمارا سمبل ہی نہیں ہمیں دیا جا رہا، ایسے میں ہم لیول پلینگ فیلڈ کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ہم سے پچ ہی چھین لی گئی ہے، فیلڈ ہی ہم سے چھین لی گئی ہے، تو ہم کیسے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جس سے اطاعت کرتے ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی نظریاتی کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو چکا تھا، 7 سیٹیں انہوں نے مانگی تھی ہم سے، ہم نے وہ بھی دینے کا ان سے معاہدہ کر دیا تھا، اس کے باوجود ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو گویا پی ٹی آئی ان حالات کو دیکھتے ہوئے یا تو وہ مایوس ہو چکی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ حقیقت میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جس طرح باقی جماعتوں کو بھی شکایات ہیں، اس طرح کی اسی کی بھی شکایات ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ آج
جب وہ اسمبل واپس لے لیا گیا پی ٹی آئی کا بلے کا، تو سب سے زیادہ جو حملہ کیا گیا وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی جو پچھلے ججز تھے، ثاقب نثار نے کیا کیا پی ٹی آئی کو اوپر لانے کے لیے، عمر عطا بندیال صاحب نے کس طرح اس کو پروموٹ کیا اور کس طرح اس کو تحفظ دینے کی کوشش کی، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی ججز کے درمیان فرق یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ تمام ہیئرنگ کہ جو اس حوالے سے ہو رہی تھی اس کو اوپن رکھا، ہر ایک آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، اور سمجھنے والا وکلاء کی طرف سے دیے جانے والے دلائل کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ججز کے ریمارکس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سو ایسے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ دیا ہے یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ ان ججز اور عدلیہ کے اوپر یعنی نہ صرف یہ کہ لفاظی کرتے ہیں بلکہ ان کی بھرپور ٹرولنگ کرتے ہیں۔ سو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اور باقی ادارے اس طرح کے طریقہ کار کو اختیار کریں کہ ناقدین کو کم سے کم تنقید کرنے کا موقع ملے۔ سو اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام کہ انہوں نے اس پوری ہیئرنگ کو یعنی کیمرے کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، دکھایا ان کو لائیو، یہ ایک درست عمل تھا جس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ بہرحال تنقید کرنے والے تو اپنی جگہ تنقید کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف توہین عدالت کا کیس بھی پی ٹی آئی نے کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف، چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے جب فیصلہ آ گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ویب سائٹ پر ان کو لیے وہ سرٹیفکیٹ لگایا جائے، ان کا وہ نہیں دیا گیا، تو اس پر پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے وجہ سے توہین عدالت کا کیس کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ درخواست بھی واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو 12 مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر لگائے گئے تھے، درج کیے گئے تھے، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ان میں ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران عدت نکاح کیس کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اور ادھر شیر افضل خان مروت صاحب نے جو ہے ہمارے صدر صاحب علوی صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ بقول شیر افضل خان مروت انہوں نے پی ٹی آئی کا اس طرح کا ساتھ نہیں دیا، ان کے پاس اختیارات تھے، معاملات تھے، لیکن انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے جس سے پی ٹی آئی کو سپورٹ مل سکتی، اس وجہ سے پی ٹی آئی سے ان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ اگرچہ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب نے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے لیے بھی ظاہر ہے کچھ حدود اور قیود ہیں، ان کے اندر رہتے ہی کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جو باقی کے پی کے اسمبلی تھی، پنجاب اسمبلی تھی، اس کو بھی توڑ دیا، تو گویا جب عمران خان صاحب خود ہی یعنی کنویں میں چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے میں عارف علوی صاحب کیا کر سکتے تھے۔ بہرحال ادھر شہر یار خان آفریدی صاحب کو بوتل انتخابی نشان دیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، گویا اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ سابقہ ممبر بھی ہیں ان کی، اور الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب الیکشن سمبل جاری کرتا ہے تو متعلقہ امیدوار سے اس بارے میں رائے لے، لیکن ان کے بقول ہم نے ریٹرننگ آفیسر سے رابطہ کیا اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ایک اعتبار سے شہریار خان آفریدی بوتل کے انتخابی نشان سے مایوس ہیں، پریشان ہیں، اور ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا جس کی وجہ سے وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے مریم نواز کے جلسے کی، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک یعنی وہ جو اسٹیڈیم تھا جس میں جلسہ ہو رہا تھا وہ پورا بھرا ہوا تھا جب مریم نواز تقریر کر رہی تھی۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسم کی شدت میں جب ہر طرف دھند ہی دھند ہے، ایسے میں جلسہ گاہ میں اتنے لوگوں کا آ جانا جلسے کی کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے جو ناقدین ہیں ان کی طرف سے کہ پیپلز نون لیگ کا یہ گڑ رہا ہے نون لیگ کا گڑ رہا ہے پنجاب، ایسے میں یہ جلسہ اتنا اہم یا اتنا یعنی اس کو کامیاب جلسہ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس میں مریم نواز نے جہاں اوکاڑا کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اوکاڑا کی مقامی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مشکل وقت میں نون لیگ کا ساتھ دیا، وہیں پر انہوں نے وہی ایک روایتی تقریر جس میں عمران خان صاحب پر انہوں نے سخت الفاظ کہے اور بھرپور تنقید کی،
اور وہی روایتی تقریر انہوں نے جاری رکھی. مزید سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم چن چن کر اپنے انجام کو، عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے. اور یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، بخدا یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا، یہ انتقام ان سے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی، یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے. ایک سو موٹو سنا ہے نا؟ سو موٹو کیا ہوتا ہے؟ جب عدالت خود بخود نوٹس لیتی ہے کسی چیز کا، تو قدرت کی عدالت نے پاکستان کے اور نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ظلم کا سو موٹو لے لیا ہے. اور کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں. استعفے پہ استعفا آ رہا ہے. میں اوکاڑا کے غیور عوام کے سامنے آج کچھ باتیں رکھنے آئی ہوں. اوکاڑا والوں، سنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ سنا تھا نا؟ اب دیکھ رہے ہو کہ آواز بھی نہیں آ رہی اور قدرت کی لاٹھی کس طرح چاروں طرف جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بزدل ہوتا ہے، جو جتنا بڑا بے رحم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. پنجابی میں ڈرو کا لفظ سنا ہوا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ کون سا لفظ؟ ڈرو کا لفظ سنا ہے نا؟ دوسروں کا احتساب کرتے ہوئے فرعون بنے ہوئے تھے، بے گناہوں کا احتساب کرتے ہوئے طاقت کے بلبوتے پہ فرعون بنے ہوئے تھے، اور آج اپنی باری آئی تو منہ چھپا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ٹانگ پہ پلستر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے احاطوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی، اس کے مناظر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مجھے آواز نہیں آئی اوکاڑا والوں، ظالم کے مناظر، دوڑنے کے مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے؟ جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کوئی مشکل وقت کا سامنا کیوں نہیں کر سکتا، کیوں پلاسٹر چڑھانے پڑتے ہیں، کیوں ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیوں منہ چھپانا پڑتا ہے. اس لیے منہ چھپانا پڑتا ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، کہیں چوری پکڑی نہ جائے. اور زور سے بولو. کیا کہہ رہی ہے اوکاڑا کی عوام؟ اور اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی. مورا شیر تلاواں گے، شیرانوں جتاواں گے، مورا شیر تلاواں گے. لوگوں کو چور چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی، خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ کے پیسے کھا گیا.